بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 6 میں ہم نے جوامع الکلم کے سلسلے کو اشرف الحدیث قتل الشہداء تک پہنچایا تھا۔ سب سے بہترین، سب سے قابل عزت و رفعت موت شہداء کی موت ہے۔ اس کے بعد ارشاد نبوی ہے وَأَعْمَى الْعَمَى الضَّلَالَةُ بَعْدَ الْهُدَى۔ سب سے خطرناک اندھا پن ہدایت کے بعد گمراہ ہو جانا ہے۔ اعمیٰ کی جمع عمیٌ اور عمیان آتی ہے، اندھے کو کہا جاتا ہے۔ اعمیٰ یہ مصدر ہے، عمی یعمی عمن، اندھا ہونا، بے بصیرت ہونا۔ اور ضلالت بھی ضل یضل باب ضرب کا مصدر ہے، گمراہی۔ بعد الہدا، ہدا یہدی ہدین، ہدایتن، ہدن، تینوں مصدر آتے ہیں۔ ہدایت، راہ راست پر آنا۔ تو راہ راست پر آ جانے کے بعد پھر بھٹک جانا، بے راہ ہو جانا، یہ سب سے بڑی بے بصیرتی اور سب سے بڑا اندھا پن ہے۔ وخیر العلم ما نفع، اور بہترین علم وہ ہے جو فائدہ مند ہو، نفع بخش ہو۔ باب فتح سے ہے، نفع ینفع نفعا، فائدہ پہنچانا۔ معمولی سا چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام علوم و معارف کی حقیقت کو بیان کر دیا کہ علم و معارف چاہے کتنے بھی زیادہ ہوں لیکن ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بہترین علم تو وہی ہو سکتا ہے جو نفع بخش ہو، اور اسلام میں علم کی تقسیم بھی یہی ہے، علم نافع اور علم ضار۔ جو بھی نفع بخش علم ہو اسلام اس پر ابھارتا ہے، اور جو بھی نقصان دہ ہو اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ وخیر الہدا ما اتبع یا ما تبع، بعض روایات میں متبع ہے اور بعض میں ما تبع۔ بہترین ہدایت وہ ہے جس کی پیروی کی جائے۔ وشر العمى عمى القلب، اور سب سے بری بے بصیرتی، سب سے برا اندھا پن دل کا اندھا پن ہے۔ ایک نگاہوں کا اندھا ہونا ہوتا ہے، نگاہوں میں روشنی نہ ہو، آدمی اندھا ہو، اس کو کوئی چیز دکھائی نہ دے، سجھائی نہ دے۔ اس سے بھی بڑھ کر اندھا پن یہ ہے کہ آدمی کا دل بے بصیرت ہو، حق اور درست بات کی طرف اس کا میلان نہ ہوتا ہو۔ تو سب سے بری بے بصیرتی، سب سے برا اندھا پن دل کا اندھا پن ہے۔ والید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ید کی جمع ایدن اور ایادی آتی ہے، ہاتھ۔ علیٰ یہ اعلیٰ کی مؤنث ہے، اوپر والا۔ ید چونکہ مؤنث سماعی ہے اس لیے اس کی صفت بھی مؤنث لائی گئی، الید العلیٰ، اوپر والا ہاتھ۔ سفلیٰ یا اسفل کی تانیث ہے، نیچے والا ہاتھ۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی الید المنفقہ خیر من الید الآخذہ او السائلہ۔ دینے والا، خرچ کرنے والا ہاتھ لینے والے یا مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ عجیب الغریب کنائے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انفاق کی بھی فضیلت بیان فرما دی، اور سوال سے بچنے اور مانگنے سے احتراز کرنے پر بھی آگاہ فرما دیا۔ والید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، وما قل وکفى خیر مما کثر والہا۔ جو تھوڑا ہو اور ضرورتوں کے لیے کافی ہو وہ اس سے بہتر ہے جو بہت ہو اور آدمی کو مشغول کر دے۔ قل یقل قلۃ، قلیل ہونا، کم ہونا۔ کفا یکفی کفایتاً،
بقدر ضرورت ہونا، ضرورتوں کے لیے کافی ہونا، ضرورتوں کو پورا کرنا۔ کثرا یکثر کثرتاً، زیادہ ہونا، اور الہا باب افعال سے ہے شغلہ، مشغول کر دینا، یعنی اتنا مال، اتنا روزگار اور معاش جو آدمی کی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہو اور وہ مختصر ہی ہو، اس سے کہیں بہتر ہے کہ جو اس کثرت سے ہو لیکن وہ اس کو اللہ سے غافل کر دے، معاد سے غافل کر دے، اپنے مقصد تخلیق سے غافل کر دے۔ یہ بھی عجیب اور نرالا جامع جملہ ہے۔ وما قل وکفا خیر مما کثر والہا، جو کم ہو اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہو اس سے بہت بہتر ہے جو بہت ہو اور مشغول کر دینے والا ہو، غفلت میں ڈال دینے والا ہو۔ وشر المعذرۃ حین یحضر الموت، اور بدترین معذرت موت کے آنے کے وقت کی معذرت ہے۔ معذرہ، معاذیر، اس کی جمع آتی ہے معذرت کرنا، اپنے گناہ کی عذر خواہی کرنا۔ تو دنیا میں آدمی کو انتباہ ہو جائے، اپنے گناہ کا احساس ہو جائے اور اس سے معافی مانگ لے اور رجوع اللہ ہو جائے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرے اور خالق کے حقوق بھی ادا کرے، یہ بہت بہترین چیز ہے۔ لیکن زندگی بھر گناہوں میں لت پت رہا، جب موت سر پر موجود ہوئی تو اس وقت معذرت خواہی کرنے لگا، تو یہ معذرت خواہی بری معذرت خواہی ہے۔ وشر المعذرۃ حین یحضر الموت، حضر یحضر، حضور، آ جانا، پہنچ جانا۔ موت مات یموت کا مصدر ہے، اسمیت اس پہ غالب ہے، موت، وفات۔ وشر الندامۃ یوم القیامہ، اور سب سے بری شرمندگی قیامت کے دن کی شرمندگی ہے۔ ندم یندم، ندمن، مندمن و ندامتن، باب سمیہ سے ہے ندامت، شرمندگی، پشیمانی۔ تو سب سے بری پشیمانی اور سب سے بری شرمندگی قیامت کے دن پیش آنے والی شرمندگی ہے۔ اس لیے قیامت کی شرمندگی سے پہلے دنیا میں ہی نادم اور پشیمان ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن لَّا يَأْتِي الصَّلَاةَ إِلَّا دُبُرًا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز میں تاخیر سے آتے ہیں۔ دبر کی جمع ادبار، پیچھے والے حصے کو کہا جاتا ہے، کسی بھی چیز کے پیچھے والے حصے کو دبر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں تاخیر سے آنا مراد ہے کہ ہمیشہ نماز میں تاخیر سے آنے والے جو لوگ ہیں یہ قابل تعریف نہیں بلکہ قابل مذمت ہیں، اور یہ منافقین کی صفت میں سے ہے۔ تو عجیب پیرائے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن لَّا يَأْتِي الصَّلَاةَ إِلَّا دُبُرًا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز میں تاخیر سے ہی آتے ہیں۔ تو نفی اور اس بات کے ذریعے حصر کر دیا کہ ہمیشہ تاخیر سے ہی آتے ہیں، تاخیر سے آنا ہی انہوں نے اپنا معمول بنا لیا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا هَجْرًا، اور ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ حجر، یہ حجر یحجر سے ہے، حجر بھی ہو سکتا ہے جس کے معنی چھوڑ دینا، چھوڑ پکڑ کرنا، کبھی کبھی یاد کرنا، اور حجر بھی ہو سکتا ہے جس کے معنی قبیح بات، ہذیان، بکواس وغیرہ کے ہیں۔ تو اس صورت میں یہاں پر جو استثناء ہے یہ منقطع ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر فحش باتیں کرتے ہیں، ہذیان بکتے ہیں، بری بری باتیں کرتے ہیں۔ اور بعض روایات میں حجر کی جگہ مہاجر آیا ہے جو اللہ کے ذکر کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ذکر کو بالکل چھوڑ بیٹھے ہیں۔ تو حجر بھی ہو سکتا ہے جس کا معنی چھوڑنا، گویا کہ اللہ کو چھوڑ پکڑ کر یاد کرتے ہیں، کبھی یاد کر لیا، کبھی یاد نہ کیا۔ یہ اہل ایمان کی صفت نہیں ہے، یہ منافقین کی صفت ہے۔ اہل ایمان کثرت کے ساتھ، پابندی اور مداومت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور حجر بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ نیچے لکھا ہے
الکلام القبیح، تو دونوں قراءتیں ہیں۔ بالفتح ترک ما یلزمک تعہدہ، ایسی چیز کو چھوڑ دینا جس کی پابندی آپ پر لازم ہو۔ وبالضم الکلام القبیح، اور ضم حجر ہو تو کلام قبیح۔ اور ذکر اللہ مطلق ہے، اس میں نماز، فرائض، واجبات، تلاوت وغیرہ ساری چیزیں آ گئی۔ ومنہم من لا یذکر اللہ الا حجرا۔ وأعظم الخطایا اللسان الکذوب، اور سب سے عظیم غلطی، سب سے عظیم اور بڑا گناہ جھوٹی زبان کا ہونا ہے۔ خطایا خطیئۃ کی جمع ہے گناہ، معصیت، غلطی۔ لسان کی جمع السن اور السنہ، زبان۔ کذوب فعول کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ ہے، جھوٹا۔ اعظم الخطایا اللسان الکذوب، سب سے بڑی غلطی جھوٹی زبان کا ہونا ہے یا زبان کا جھوٹا ہونا ہے۔ علامہ بلیاوی رحمہ اللہ حاشیے میں لکھتے ہیں الکذوب الکثیر الکذب والمراد به ها هنا الکاذب، کذوب بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے کو کہا جاتا ہے اور یہاں کذوب سے کاذب مراد ہے۔ وخیر الغنی غنی النفس، اور سب سے بہترین مالداری دل کی مالداری ہے۔ غنا یہ غنی یا یغنا کا مصدر ہے، غنی یا یغنا، غنن و غناء مالداری، آسودگی، استغنا۔ انسان کے پاس ظاہری طور پر کتنا بھی مال و دولت ہو، لیکن اس کا دل مستغنی اور مالدار نہ ہو تو وہ مزید ہی کی حرص میں زندگی گزار دیتا ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین جامع جملے میں فرما دیا کہ خیر الغنی غنی النفس، سب سے بہترین مالداری آسودگی اور استغنا دل کا استغنا ہے۔ وخیر الزاد التقوی، اور بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ زاد کی جمع ازواد، توشہ سفر کو کہا جاتا ہے۔ مسافر اپنے ساتھ سفر میں جو کھانے پینے کی چیزیں، اشیاء خوردنی وغیرہ لے جاتا ہے، اس کو زاد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور باب تفاعل میں فعل استعمال ہوتا ہے تزود، زاد راہ لینا، توشہ سفر لینا۔ تو بہترین توشہ سفر، سفر آخرت کا بہترین توشہ تقوی، پرہیزگاری اور خدا خوفی ہے۔ ورأس الحکمت مخافۃ اللہ، اور حکمت اور دانش مندی کی جڑ، اصل اور بنیاد خوف خدا ہے۔ رأس کی جمع رؤوس، اور ارؤس کسی بھی چیز کی اصل کو کہا جاتا ہے۔ سر کو بھی رأس کہا جاتا ہے، چوٹی کو بھی رأس کہا جاتا ہے۔ تو دانش مندی کی بنیاد، اصل یا دانش مندی کی چوٹی، یہ خوف خدا ہے۔ حکمتن کی جمع حکم، پہلے اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ مخافہ یخافہ یخاف خوفاً سے مصدر ہے، مخافۃ اللہ خوف خدا کو کہا جاتا ہے۔ وخیر ما وقر فی القلوب الیقین، اور دلوں میں قرار پانے والی، قرار پکڑنے والی سب سے بہترین چیز یقین ہے۔ وقر یقر، وقرن باب ضرب سے ہے، جم جانا، ٹھہر جانا۔ قلوب قلب کی جمع ہے، دل۔ الیقین یقین یقین سے ہے، یقین۔ اردو میں بھی یقین کہا جاتا ہے کسی چیز کا پختہ اعتقاد، پختہ یقین۔ وخیر ما وقر فی القلوب الیقین، اور دل میں قرار پکڑنے والی، ٹھہرنے والی، جمنے والی سب سے بہترین چیز یقین ہے۔ والارتیاب من الکفر، اور شک کفر کا حصہ ہے، کفر میں سے ہے۔ ارتیاب یہ باب افتعال سے ہے، ارتاب یرتاب ارتیاب، را یا با اس کا مادہ ہے شک کرنا۔ تو شک کرنا یہ کفر کا حصہ ہے۔ ایمان یقین کا متقاضی ہے، اگر شک ہو تو وہ ایمان معتبر نہیں ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا والارتیاب من الکفر، کہ شک یہ تو کفر کا حصہ ہے، کفر میں سے۔ والنیاحۃ من عمل الجاہلیہ، اور نوحہ کرنا یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے،
نیاحا ناح ینوح نوحا و نیاحتا، مردے کے محاسن بیان کر کے رونا، بلند آواز سے چیخنا چلانا، اس کو نوحہ کہا جاتا ہے، نیاحہ۔ جاہلیہ، یہ جاہل سے مصدر صناعی ہے، جاہلیت، ناواقفیت، بے علمی کے کام، تو مصدر صناعی ہے۔ کسی بھی اس میں جامد یا صفت وغیرہ کے آخر میں یائے مشدد لگا دی جاتی ہے اور آخر میں گولتا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جس سے وہ مصدر صناعی بن جاتا ہے، جیسے انسان سے انسانیہ، اسی طریقے سے ہند سے ہندیہ، اسی طریقے سے بہت سارے دوسرے الفاظ بن سکتے ہیں، جیسے المعرفیہ، الثقافیہ، الحضاریہ۔ تو اسی طرح الجاہلیہ اسے مصدر صناعی کہا جاتا ہے۔ ہر ایسا عمل جو اسلام کے مقابل میں ہو، اسلام تعلیمات کے خلاف ہو، اس کو جاہلی کاموں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ والغلول من جزاء جہنم، اور مال غنیمت میں خیانت کرنا یہ جہنم کی جماعت میں شریک ہونے کے مترادف ہے۔ غلول، غل یغل، غلا غلول، اصل معنی اس کے السرقۃ من مال الغنیمہ، غنیمت کے مال میں چوری کرنا، غنیمت کے مال میں سے کوئی چیز چرا لینا، جیسے قرآن کریم میں ہے وما کان لنبی ان یغل، نبی کے لیے یہ روا نہیں ہے، ان کی شایع نشان نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت میں سے کوئی چیز لے لیں۔ پھر ہر دھوکہ دہی اور ہر خیانت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور جزا ان کی تحقیق نیچے فرمائی گئی ہے، جمع جسوہ وهو الشیء المجموع وما جمع من نحو تراب فاستعیر للجماعہ۔ جزا ان یہ جسوہ کی جمع ہے، اور جسوہ ہر اکٹھی چیز کو کہا جاتا ہے، جیسے مٹی وغیرہ کا کوئی ڈھیر ہو اس کو بھی جسوہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جماعت کے لیے مستعار لیا گیا ہے۔ تو گویا کہ مال غنیمت میں خیانت کرنا یہ جہنم کی جماعت میں شریک ہو کر جہنم میں داخل ہونا ہے۔ والکنز کی من النار، اور ذخیرہ اندوزی کرنا یہ جہنم کی آگ سے داغا جانا ہے۔ کنز کنوز، اور کنز یکنز، کنز باب ضربہ سے آتا ہے، مال کو اکٹھا کر کر کے رکھنا اور اس کے حقوق ادا نہ کرنا۔ کئی کوا یکوی کین، داغا جانا، مکوات استری کو اسی سے کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا، تو تکوی یہ کوا یکوی کین سے ہے۔ تو مال میں اللہ رب العزت کے اور بندوں کے جو حقوق ہیں، وہ حقوق ادا کیے بغیر مال کو سمیٹ سمیٹ کر جمع کر کر کے رکھنا یہ جہنم کی آگ میں داغے جانے کا سبب اور باعث ہے۔ والشعر من مزامیر ابلیس، شعر کی جمع اشعار آتی ہے، شعر کو کہا جاتا ہے، مقفع مسجع کلام۔ مزمار مزامیر وهو الذي یزمر فی، باجے کو کہا جاتا ہے، ابلیس کی جمع ابالسہ ہے۔ والشعر من مزامیر ابلیس، اور شعر ابلیس کے باجوں میں سے ایک باجا ہے۔ تو شعر سے یہاں پر شعر قبیح مراد ہے، فحش شعر مراد ہے، ایسا شعر مراد ہے جس میں کذب بیانی سے کام لیا گیا ہو اور اس میں خلاف اسلام باتیں پائی جاتی ہو، تو یہ شیطان کے باجوں میں سے ایک باجا ہے۔ جس طرح گانے اور باجے کی طرف لوگ متوجہ ہوتے ہیں تو اس طرح شعر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن وہ قبیح ہونے کی بنا پر لوگوں کے اعمال اور ان کے عقائد کو بگاڑتا ہے۔ اچھا شعر اس سے مستثنیٰ ہے۔ والخمر جماع الاثم، یا جماع الاثم، اور شراب سارے گناہوں کی بنیاد اور جڑ ہے۔ خمر کی جمع خمور، شراب کو کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ جو جماع بھی ہو سکتا ہے اور جماع بھی، نیچے حضرت نے اس کی تحقیق فرمائی ہے کا کتاب بالکسر والتخفیف،
یعنی کتاب کی طرح جماع کسرہ اور تخفیف کے ساتھ، اور بالضم و تشدید، ضمہ اور تشدید کے ساتھ، یعنی جماع. مجتمع اصل کل شیء، ہر چیز کی اصل اور مجتمع اکٹھے ہونے کی جگہ کو جماع کہا جاتا ہے. تو شراب یہ سارے گناہوں کی اصل، اور سارے گناہ یہاں آ کر اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا والخمر جماع الاسم، شراب پینا یہ سارے کے سارے گناہوں کی اصل، جڑ اور بنیاد ہے. بقیہ حصہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں پورا ہوگا. نبی علیہ السلام کی چھوٹے چھوٹے مختصر کلمات، لیکن ان کے اندر معانی اور ہدایات و ارشادات کے ٹھاٹھے مارتے سمندر ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان سے ظاہری اور باطنی ہر دو اعتبار سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے مقصد اصلی رشد و ہدایت سے ہمیں بہرور فرمائے. اور یہاں اس کتاب میں پڑھ کر ہمیں اپنے ادبی ذوق کی آبیاری اور عربیت میں کمال پیدا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.